السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، میرے لیے اس ختم قرآن کے جلسے میں شرکت کرنا باعث سعادت ہے، اور میں سب سے پہلے مولانا انعام الحق صاحب جو اس جلسے کے میزبان ہیں، جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے، ان کو اور یہاں کے تمام اساتذہ منتظمین کو، جن بچوں نے قرآن مجید ختم کیا ہے، حفظ کیا ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو جو یہاں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالی حافظ، قاری اور عالم اور دین کا داعی بنائے، اور ان کے والدین کے لیے دنیا کے اندر بھی عزت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے لیے عزت کا ذریعہ بنائے۔ میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا کوئی شاعر وہ شعر کہتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا کلام ہے، تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس پر تکلم فرمایا ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب شیخ الحدیث تھے، مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم
اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی نیو مسلم غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کتنی مشکل سے اس کا تلفظ ادا کرتا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اللہ کا کلام، کلام اللہ۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، طلباء کو۔ آج دنیا میں جو جنگ ہے وہ عقل اور وحی کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عقل اور سائنس کو مانتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم عقل کے بھی خلاف نہیں ہیں، سائنس کے بھی خلاف نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو وحی کو مانتے ہیں، اللہ کی وحی کو، لیکن اس طرف والے لوگ وحی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جنگ عقل اور وحی کی ہے۔ تو وہ آئے دن ہم پر سوالات کرتے ہیں۔ تو ایک اس قسم کا سوال اللہ کے کلام پر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ہندو پنڈت ملا، اس کے ساتھ اس کا شاگرد بھی تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے مذہب کے بارے میں، اور سوال یہ کرنا ہے کہ تم مسلمان لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کلام کے لیے تو متکلم کا ہونا ضروری ہے، جس نے اس کلام پر تکلم کیا ہو۔ کلام کے لیے متکلم کا ہونا ضروری ہے اور اس پر تکلم ضروری ہے، اور تکلم بغیر زبان کے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح متکلم تکلم میں زبان کا محتاج ہے، تو جب تم قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہو تو اللہ بھی اپنے اس کلام پر تکلم کے لیے زبان کا محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو بھائی کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں لوگ، یہ عقلی سوال ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ جواب ڈال دیا۔ یاد رکھو بہت سی باتوں کے جوابات کتابوں میں نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان میں تقویٰ ہوتا ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہے۔ جب مسلمان عالم دین نوجوان کے پاس تقویٰ ہوتا ہے تو وہ تقویٰ کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں وہ جواب ڈال دیا، تو میں نے اس ہندو پنڈت سے کہا کہ دیکھو بھائی، تکلم کے لیے ہم زبان کے محتاج ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کے لیے میں زبان کا محتاج ہوں یا نہیں؟ زبان کا محتاج ہوں، لیکن میری جو زبان گفتگو کر رہی ہے، یہ زبان گفتگو کرنے کے لیے کسی اور زبان کی محتاج نہیں ہے، حالانکہ زبان مخلوق ہے۔ زبان کو گفتگو کرنے کے لیے کسی اور زبان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ خالق ہے، اس کو گفتگو اور کلام کرنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، تو یہ میں ہمیشہ طلبہ سے جب ملتا ہوں، بھائی میں تو مدرس آدمی ہوں، طالب علموں کے، آپ اردو سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھتے ہو نا؟ یہ منطق مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اسے اچھی طرح پڑھو۔ اس ملک میں، یہاں جو ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں آپ سے جو سوال کرے گا تو آپ اس کو قرآن اور حدیث سے جواب نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو اس کو آپ عقلی جواب دیں گے۔ جب آپ کے پاس یہ علم ہوگا تو آپ اس کو جواب دے سکیں گے۔ تو قرآن بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو، فقہ بھی پڑھو، منطق بھی پڑھو۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو حفظ کرنا، ایک ہے قرآن کو پڑھنا، تو قرآن کے
حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، تلفظ اس کا صحیح ادا ہو. اور قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن بڑی سعادت کی بات ہے. ہر مسلمان پر فقہا نے لکھا ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ صراحت سے موجود ہے، ہر مسلمان پر اتنا قرآن حفظ کرنا فرض ہے جس سے اس کی نماز ادا ہو جائے، اور صحیح حفظ کرنا، تلفظ اس کا صحیح ہو، اتنا فرض ہے. اور پورا قرآن حفظ کرنا سنت ہے. دیکھو بھائی، یہ جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے حافظ اللہ کے رسول تھے. سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ اللہ کے رسول. فرشتوں میں سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت جبرائیل. اور انسانوں میں سب سے پہلے حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، حافظ قرآن جب حفظ کرتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتا ہے، یہ محنت، یہ کوشش کرتا ہے، یہ بھی سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں اس کا ذکر فرمایا. جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیات اور وحی لے کر آتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے سنتے بھی جاتے تھے اور اس وقت پڑھتے بھی جاتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ، اور یہ مشکل کام ہے، آپ سن بھی رہے ہو اور ساتھ میں اس کو پڑھ بھی رہے ہو، اس کو یاد بھی کر رہے ہو. سنتے وقت سننا اور اس کے ساتھ یاد کرنا یہ دوہری محنت ہے، مشکل کام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی محنت کی قرآن یاد کرنے کے لیے. آپ یہ محنت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دی. اللہ اکبر. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. اے ہمارے حبیب، قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے اب زبان سے پڑھنے کی. جب حضرت جبریل پڑھ رہے، قرآن سنا رہے ہو، وہی آپ پر نازل ہو رہی ہو، آپ صرف سنتے جائیے، آپ صرف سنتے جائیے. ان علینا جمعہ وقرآنا. آپ سنتے جائیے اور اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے. ہم آپ کو قرآن حفظ کرا دیں گے اور آپ کو قرآن پڑھانا بھی ہمارا کام ہے. اللہ نے آسانی پیدا فرما دی. تو حافظ قرآن سے میں کہتا ہوں یہ قرآن کا معجزہ ہے. جب آپ قرآن یاد کرنا شروع کرتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ دوسری سنت ہو گئی. تو قرآن یاد کرنا سنت، اور قرآن کے لیے محنت کرنا یہ بھی سنت، حفظ قرآن کے لیے. تیسری سنت، یہ جو بچے ہیں ان سے آپ پوچھیں، یہ قرآن کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں. ایک سپارہ ایک بچے نے سنایا، پھر دوسرا بچہ اس کو سپارہ سناتا ہے. اس کو دور کہتے ہیں ہمارے یہاں. یہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. ہمارے بچے تو مدرسے میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، دور کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ دور کرتے تھے؟ آسمان سے حضرت جبریل آتے تھے ہر رمضان میں اور آپ کے ساتھ دور کرتے تھے. حدیث میں بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل رمضان میں ملتے تھے تو آپ کی سخاوت زیادہ ہو جاتی تھی. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. اور ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اور آگے حدیث کے الفاظ سنیے، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
اجود بالخیر من الریح المرسلہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ ایسی ہوا جو خیر اور برکت سے بھری ہوئی ہو، آپ کی سخاوت اس ہوا سے بھی زیادہ تھی. تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے حضرت جبریل کے ساتھ. ہمارے بچے بھی مدرسے میں دور کرتے ہیں. یہ 3 سنتیں ہو گئی. اب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو رمضان میں قرآن شریف پڑھنا کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا یہ سنت ہے. اور رمضان میں دوسری سنت سخاوت ہے. رمضان میں مسلمان کو چاہیے سخی بن جائے. اور اس کی سخاوت کیا ہے؟ غریبوں کا خیال رکھو، لوگوں کو افطار کھلاؤ. جو غریب ہے پیچھے ہمارے ملکوں میں ان کو پیسے بھیجو. اللہ نے ہمیں دیا ہے یہاں پہ، ہم ان کا خیال کریں. یہ بھی سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی، یہاں تو ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں، وہ اپنے زمانے کی بات کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں، والد صاحب فرماتے تھے ہمارے زمانے میں گاؤں دیہات میں کھانا فروخت کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا کہ ہوٹل میں کوئی جائے اور کھانا خرید کر کھائے اور کوئی کھانا فروخت کرے، یہ عیب کی بات ہے. مہمان تو رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. وہاں ہوٹلیں نہیں ہوتی گاؤں دیہاتوں میں، وہاں مہمان آتے ہیں، وہاں اسی مہمان کو کھانا گاؤں والے کھلاتے ہیں، رات بھی ٹھہراتے ہیں. 3 دن تک پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں. 3 دن کے بعد پوچھتے ہیں جی کیسے تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ 3 دن مہمان کا حق ہے. آج مسلمان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم. بیوی کہتی ہے میرا حق شوہر نہیں دیتا، شوہر کہتا ہے میرا حق بیوی نہیں دیتی. باپ آتا ہے مسجد میں، مولوی صاحب میرے ابا نے مجھے میرا حق نہیں دیا. باپ کہتا ہے بیٹے نے حق نہیں دیا. لیکن آج کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں مہمان کا 3 دن حق ہے. 3 دن. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. مہمان تمہاری لوکیلٹی میں آ جائے اس کا 3 دن حق ہے. ہمارے یہاں کون پوچھتا ہے مہمان کو؟ تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. یہ اسلام ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان کے اندر سخاوت ہونی چاہیے ہمارے اندر. تو یہ کوشش کرے رمضان میں قرآن پڑھے، رمضان کے اندر سخاوت کرے. بہرحال یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی سخاوت کے حوالے سے. تو قرآن مجید اس سے مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم گھروں میں قرآن برکت کے لیے رکھ دیں اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے. قرآن پڑھا کریں. قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہے. قرآن کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے. اب آج کل لوگ اب ایسے لوگ بھی آ گئے. میں نے کہا نا سوالات کرتے ہیں لوگ اسلام پر. کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن حفظ کرنے کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کو اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں ویسے ہی حفظ کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے جو آج کل ماڈرن قسم کے اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بچے مدرسے میں قرآن حفظ کرتے ہیں، ترجمہ تو ان کو آتا نہیں ہے. تو بھائی ترجمہ سیکھنا بھی ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا سیکھنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایک آدمی قرآن کو سمجھتا ہے عمل نہیں کرتا تو اس کا سمجھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. قرآن کو حفظ کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا سب ضروری ہے. آپ یہ نہ کہیں قرآن حفظ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں 2 بڑے فائدے بیان کرتا ہوں. قرآن حفظ کرنے کا پہلا فائدہ دنیاوی، بہت سے فائدے ہیں، میں صرف ایک بیان کرتا ہوں. رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی. پڑھتے ہیں. ہاں. اگر بچے ہمارے حفظ نہ کرے قرآن کو، رمضان میں تراویح نہ سنائے تو کون سنائے گا؟ تراویح کیسے ہوگی؟ بغیر حفظ کے تراویح ہو سکتی ہے؟ یہی حافظ قرآن ہے، یہ تراویح سناتا ہے 20 رکعت روزانہ، قرآن مکمل ہو جاتا ہے، ہماری تراویح ہو جاتی ہے. فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. اگر بچے قرآن حفظ نہ کرے تو ہماری تراویح ختم ہو جائے گی، ہم تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، تراویح ہم نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہ ایک فائدہ ہو گیا. کتنا بڑا فائدہ ہے.
پھر اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے، بیٹا آگے قرآن سنا رہا ہے، باپ بھی پیچھے سن رہا ہے، چچا بھی سن رہا ہے، دادا بھی سن رہا ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا تو میں اس وقت چھوٹی عمر تھی، تو ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا، اس میں ایک بڑا گارڈن تھا، تو میں نے وہاں سنایا قرآن۔ مسجد میں ہمارے استاد سناتے تھے، تو میری والدہ اتنی خوش تھی کہ وہ گھر سے وہاں گارڈن آتی تھی اور میرا قرآن سنتی تھی۔ تو مجھے معلوم ہے کہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے جب بچہ قرآن سناتا ہے، باپ کتنا خوش ہوتا ہے میرا بیٹا قرآن سنا رہا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے مسجد میں سنائے، بھائی مسجد میں اب تو الحمدللہ انگلینڈ میں اتنے حافظ ہو گئے، ایک مسجد میں ہر سال ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کون قرآن سنائے گا، تو میں اپنے آکسفورڈ میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے گھروں میں قرآن سناؤ، پیچھے رشتہ دار کھڑے ہو تاکہ وہاں بھی برکت ہو۔ تو ایک فائدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ حدیث میں آتا ہے، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اعزاز عطا فرمائے گا جو صرف اس کی اسپیشلٹی ہے، اور وہ اعزاز یہ ہوگا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها او كما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا۔ اب جب یہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے گا، 30 سپارے پڑھنے پڑیں گے نا، جنت میں چڑھتا جا رہا ہے، اللہ فرمائیں گے جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیری جنت ہوگی۔ اب کتنا لیول اوپر جائے گا وہ۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ حدیث ہمیں پڑھائی تو انہوں نے ایک عجیب بات یہاں ہمیں ایک نقطہ بیان کیا، فرمایا کہ حافظ قرآن کی جنت کا لیول تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا اوپر ہوگا، اس لیے کہ حافظ قرآن کی آخری آیت کب آتی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جب حافظ قرآن والناس سورہ آخری سورت پڑھتا ہے، سورہ ناس پر قرآن ختم کرتا ہے تو یہاں رک نہیں جاتا، اس کے فوراً بعد الف لام میم سے شروع کرتا ہے، یہ سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ختم نہیں ہوا، قرآن چل رہا ہے، تو جنت میں بھی اس کی عادت ہوگی جب والناس پہ پہنچے گا پھر الف لام میم سے شروع کرے گا پھر اوپر جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز حافظ قرآن کو ملے گا۔ اگر بچے کو قرآن حفظ ہی نہیں ہے تو وہ تو جنت میں تو جائے گا لیکن یہ اعزاز تو نہیں ملے گا نا بھائی۔ تو قرآن کا فائدہ ہے حفظ کرنے کا یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب حافظ قرآن بلکہ کوئی بھی قرآن مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے صحیح پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، ہا بھی صحیح پڑھے عین بھی صحیح پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے صحیح قرآن۔ اب اگر وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو صحیح نہیں ہے، نہ اس کو ہا آتی ہے نہ اس کو عین آتا ہے۔ میں جب نیا آکسفورڈ آیا، میں آکسفورڈ میں رہتا ہوں، جب نیا آکسفورڈ آیا تو ہمارے یہاں بچے آتے ہیں، اور بچے تو آپ کو معلوم ہے یہاں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، تو بھائی میں تو پاکستان سے آیا ہوں اور ہماری تو گلابی قسم کی انگلش ہے، یہاں کے بچوں کی طرح ہم فلوئنٹلی انگلش تو بول نہیں سکتے، پھر ہمارا ایکسنٹ بھی ایسا ہے، ہم تلفظ ہمارے تلفظ پر بچے ہنستے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ میں نے کہا کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا فوٹوگرافی، وہ کہتے ہیں فوٹوگرافی نہیں ہوتا فوٹوگرافی ہوتا ہے۔ دیکھو یہ ان کو انگلش کی تجوید آتی ہے، ہمیں انگلش کی تجوید نہیں آتی، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم انگلش میں لحن جلی کرتے ہیں، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں انگلش میں ایکسنٹ میں۔ تو وہ ایک شاگرد تھا، وہ
چھوٹی عمر کا تھا، کہنے لگا حافظ صاحب یو لک فریشی. وہ ہماری انگلش کو دیکھ کر، اس بچہ تو بچہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا حافظ صاحب یو لک فریشی. میں نے کہا یس آئی ایم فریشی بٹ یو آر فریشی ٹو. کہتے ہیں میں کیوں فریشی ہوں؟ میں نے کہا الحمد پڑھو. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا یو آر فریشی ٹو، یو آر فریشی ان عربک، آئی ایم فریشی ان انگلش. پھر میری انگلش سے کسی کا نقصان نہیں ہے، اگر میں انگلش میں لحن جلی بھی کروں، نقصان ہے کسی کو؟ نہیں. لیکن آپ قرآن میں جب غلطی کرتے ہیں، لحن جلی کرتے ہیں، تو آپ گنہگار ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں ہے نزلہ علی قلبک، اللہ نے قرآن نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. قلب پر نازل کیا، دل پر. ہاں، اللہ revealed the Quran on the heart of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نزلہ علی قلبک. اور اگر آپ کا ایکسنٹ خراب ہے، آپ کو قاف نہیں آتا اور آپ نے کہا قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، تو قلب کو آپ نے بدل دیا قلب سے، اور قلب کتے کو کہتے ہیں. تو بھائی ہمیں تو آپ فریشی کہتے ہیں. یس وی آر فریشی ان انگلش بٹ یو آر فریشی ان عربک. ہم لوگ تو انسانوں کو اپسیٹ کرتے ہیں. یو آر اپسیٹنگ اینجلز. اس لیے کہ جب آپ سب کو نہیں کہہ رہا، مثال دے رہا ہوں، جو قرآن میں لحن جلی کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، فرشتہ بھی حیران ہوتا ہے میں کیا لکھوں. بولو بھائی. اس لیے کہ قرآن میں تو الحمد نہیں ہے. اب نماز پڑھ رہا ہے، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد غلط پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد. تو فرشتہ اب کیا سوچے گا، کیا لکھے گا؟ آپ مجھے بتائیں. تو بھائی قرآن ٹھیک کرنا چاہیے، سب ٹھیک کرے، بزرگ بھی ٹھیک کرے، اس میں شرم نہ کرے. اللہ نے آپ کو علماء دیے ہیں، حافظ دیے، قاری دیے، ان کی جاؤ خدمت کرو، ان کو اچھے پیسے بھی دو، تنخواہ ان کی اچھی ہونی چاہیے. وہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اپنا قرآن بھی ٹھیک کرے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بہرحال تو قرآن کو پڑھنے میں کتنا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب مسلمان الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اللہ جواب دیتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر. یار ہم جیسے گنہگار لوگ، ہم نماز میں کھڑے ہو اور اللہ جواب دے. اگر سورہ فاتحہ یہ خیال کر کے آپ پڑھے تو آپ کی نماز کتنی اچھی ہوگی. اگر ہم سب اس خیال سے پڑھے کہ اللہ جواب دے رہا ہے. پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ آیت مشترک ہے. معنی یہ ہے کہ وہ میرا عابد ہے، میں اس کا معبود ہوں. وہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ پورا میرے بندے کے لیے، جو اس نے مانگا میں نے اسے دے دیا. اب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کو سیکھنا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے. اگر حافظ صاحب نماز میں تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر سے جناب پہلے سپارہ شروع کیا یعلمون تعلمون، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
ایسا نہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اور جب آپ کی عادت ہوگی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تو جنت میں جب اوپر چڑھیں گے تو وہاں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. کوشش کرو بھائی اپنے گھر میں ایک حافظ تو ضرور بناؤ، ایک حافظ ضرور بنائے. اور بھائی یاد رکھو، کوئی حافظ مولوی بھوکا نہیں مرتا. لوگ کہتے ہیں جی بچے کو حافظ بنائیں گے. میرے دادا زمیندار تھے، ہماری دادا کی زمینیں تھی، بڑی زمین تھی ان کی، لیکن 2 بیٹے اللہ نے دیے، دونوں کو عالم بنایا. اس زمانے میں عالم بنایا. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جب ہمارے علاقے میں لوگ ہمارے دادا پہ ہنستے تھے کہ 2 بیٹے اللہ نے دیے، تم نے ان کو مولوی بنا دیا، زمین کون سنبھالے گا. لیکن اللہ نے بعد میں عزت دی اور دادا نے اپنی زندگی میں دیکھا دونوں عالم بنے. میرے والد صاحب شیخ الحدیث تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے. اللہ نے یہ عزت اس باپ کو دنیا میں دکھائی جس نے اپنے بچے کو عالم بنایا. آج ہم بھی اپنے دادا کی کو دعائیں دیتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے والد صاحب کو اس راستے میں نہ نکالتے تو ہم بھی کہاں ہوتے. اللہ جانتا، جہالت کی زندگی گزار رہے ہوتے. اپنے بچوں کو حافظ، ایک بچہ تو حافظ بناؤ بھائی، گھر میں عالم بناؤ، قاری بناؤ. ایک بچہ وہ اللہ کے لیے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے 10 آدمیوں کے لیے سفارش کرے گا. سبحان اللہ. من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ شفعہ فی 10 من اہل بیتہ. اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے 10 رشتہ داروں کے لیے سفارش کرے گا. دیکھو بھائی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ابھی میں پاکستان میں تھا، وہاں بھی ایک مدرسے میں گیا تو وہاں میں نے لوگوں کو یہ مثال سے سمجھایا. دیکھو دنیا میں جب ہمارا کوئی دوست ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی ایک اور بندہ بھی دوست بھی کہتا ہے یار چلو میرے دوست نے دعوت کی ہے تم بھی آ جاؤ. ایسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے. تو وہ دوست بھی خوش ہو جاتے ہیں، ناراض نہیں ہوتا. آج کل تو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا. تو پھر میں نے وہاں طلبہ کو ایک لطیفہ سنایا ہے تو وہ لطیفہ لیکن سمجھانے کے لیے. ایک آدمی دعوت میں جا رہا تھا تو راستے میں اس کا دوست مل گیا. اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے فلاں آدمی نے دعوت دی ہے، اس کی دعوت میں جا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. تو اس نے کہا آپ کون؟ آپ کو میں کیسے لے جاؤں؟ مجھے تو دعوت دی ہے، میں مہمان ہوں. تو آپ کون ہے؟ اس نے کہا جی میں طفیلی ہوں. طفیلی جانتے ہیں؟ طفیلی کہتے ہیں بن بلائے مہمان. جس کو دعوت نہیں دی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ uninvited person. uninvited person is called طفیلی. تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا طفیلی کوئی اعلیٰ عہدہ ہوگا، کوئی بڑا منصب ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ بھی تشریف لائے. آگے گئے ایک اور آدمی ملا. انہوں نے کہا جی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو دعوت میں جا رہا ہوں، مہمان ہوں. اس نے کہا یہ کون؟ کہا یہ طفیلی صاحب ہے. اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں طفیلی ہوں. اس نے کہا جی طفیلی بھی کوئی عہدہ ہوگا؟ اس نے کہا جی آپ بھی آئیے. آگے گئے ایک چوتھا آدمی ملا. اس نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی دعوت میں جا رہے ہیں، میں مہمان ہوں. یہ طفیلی صاحب ہے، یہ طفیلی صاحب ہے. اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا وہ میزبان مجھے جانتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلے. اب میزبان نے دیکھا یار میں نے ایک آدمی کو دعوت دی تھی، یہ تو 4 آ گئے ہیں، یہ تو مسئلہ بن گیا. تو اس نے کہا حضرت آپ تو مہمان ہیں، آپ تشریف لائے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ طفیلی ہے. تو اس کو غصہ آیا. تو اس نے غصے سے پوچھا یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ اس نے کہا یہ طفیلی ہے. تو اسے اور غصہ آیا. اس نے کہا یہ شیطان کون ہے؟ تو چوتھے آدمی نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا وہ مجھے جانتا ہے. یہ تو ہے ایک مزاحیہ سی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ بھائی
دعوت میں لوگ جاتے ہیں اپنے ساتھ طفیلیوں کو بھی لے جاتے ہیں، طفیلی بھی لے جاتے ہیں، اور آج کل لوگ مائنڈ بھی نہیں کرتے ہیں، کہتے بھی آپ آئے اچھا ہوا اپنے دوست کو بھی لائے یار زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ جب دنیا میں ہم کسی انسان کے گھر جائے اپنے ساتھ ایک بندہ لے جائے وہ خوش ہوتا ہے، میرے دوستو قیامت کے دن اللہ تو بڑا بادشاہ ہے، حافظ قرآن جس نے اللہ کا کلام یاد کیا ہے وہ بھی اللہ سے کہے گا اللہ میرے رشتہ دار ہے، گنہگار ہے، انہیں معاف کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے دو درخواستیں ہیں میری آپ سے، ایک تو قرآن ٹھیک کرو، اپنا قرآن صحیح پڑھو، اور قرآن یاد کرنے کی کوشش کرے، ایک سورت، دو سورت، تین سورتیں جتنی یاد ہو جائے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، آخری سپارہ ہے، یاد کرے اس کو۔ تہجد میں جب قرآن پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر سورہ بقرہ پوری ایک سورت پڑھتے تھے۔ ہم لوگوں کو تو 40 سال ہو گئے، ہمارے ایسے بھی قل واللہ احد پہ ہی چل رہے ہیں۔ کچھ سورتیں بھی یاد کرے، کچھ قرآن یاد کرے، ٹھیک کرے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی ہو، آپ کا بچہ عالم دین بھی ہو، آپ کے بچے نے یونیورسٹی سے ڈگری بھی لی ہو، کتنی اچھی بات ہے، ہم تو منع نہیں کرتے ہیں۔ میرا بچہ ہے، اس نے یونیورسٹی سے بھی ڈگری لی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ بھی اس طرح ہو، کون سی برائی ہے اس میں؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پرانی بات ہے، میں مکے میں تھا تو والدہ میرے ساتھ تھی۔ اب مکہ مکرمہ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز حرم شریف میں پڑھیں، تو والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہاسپٹل لے گیا انہیں، تو وہاں ہم لیٹ ہو گئے، تو میں نے کہا مغرب کی نماز ہے اور حرم شریف میں تو پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو ہاسپٹل میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہاں ہاسپٹل میں مصلی تھا، عورتوں کی جگہ بھی ہوتی ہے وہاں، مردوں کے لیے بھی تھی۔ میں جا کر مسجد میں مصلی میں بیٹھ گیا، تو وہ کوئی امام تو وہاں تھا نہیں، وہ تو مصلی تھا۔ اب میں یہ دیکھتا رہا کہ نماز کون پڑھائے گا، تو اتنے میں کچھ ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر حضرات، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر جو تھے وہ عمر میں بھی بڑے تھے، اور ان کے دوسرے ڈاکٹروں کے رویوں سے لگ رہا تھا کہ یہ بڑے ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے وہ جو ڈاکٹر صاحب جو کوٹ پہنتے ہیں وہ بھی پہنا ہوا تھا، باقی وہ سارے آلات بھی لگے ہوئے تھے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ڈیوٹی پر تھے، نماز پڑھنے آئے اور وہ ڈاکٹر صاحب آگے ہو گئے۔ اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ آدمی قرآن پڑھے گا، نماز پڑھائے گا، شکل سے مولوی تو لگتا نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے اس کی، ٹوپی بھی نہیں، نماز کیسے پڑھائے گا یہ؟ آپ یقین کریں اس نے اللہ اکبر کہا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، ایسا بہترین قرآن پڑھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا یہ پڑھتا جائے، ہم سنتے جائیں۔ میں نے کہا اس کے والدین کتنے خوش نصیب ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنایا، بیٹے کو سرجن بھی بنایا، اور بیٹا قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بیٹا نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جس کے بچے وہ اعلیٰ عہدوں پر ہو، ڈگریاں بھی ان کے پاس ہو، وہ پروفیسر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہاں۔ اور جب رمضان آئے تو آپ کا بیٹا پھر مسجد میں کھڑا ہو، مصلی پہ کھڑا ہو اور قرآن پڑھ رہا ہو، اور پیچھے ابا جی قبر میں ہے، ثواب ان کو وہاں مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، حافظ بنائے، عالم بنائے، دینی اور دنیاوی علوم سے مالا مال فرمائے۔ یہاں جو خدمت ہو رہی ہے دین کی، مدرسہ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خدمات تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔